بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث رسول کے حوالے سے کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، قدیم کی ضد ہے۔ قدیم کہتے ہیں پرانے کو اور حدیث کہتے ہیں نئے کو۔ جیسے جب کوئی بات کرتا ہے تو متکلم کی بات سننے والے کے لیے نئی چیز ہوتی ہے، اسی وجہ سے بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عرف عام میں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور آپ کے عمل کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث سے مراد وہ کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے بارے میں اس لفظ کو استعمال فرمایا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اسے آگے بھی بتا دے جیسے اس نے ہم سے سنا ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات جو شخص بالواسطہ سنتا ہے براہ راست سننے والے سے زیادہ اچھا یاد رکھنے والا ہوتا۔ اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ زید بن ثابت، ابو الدرداء، عبداللہ ابن عباس اور زید بن خالد رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی روایت ہمیں تقریباً 24 صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ مقدام بن سعدی کرب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوگی؟ کون ہے جو آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہوگا؟ آپ نے فرمایا، میں نے حدیث کی جو حرص تم میں دیکھی اس کی وجہ سے میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال ضرور کرو گے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور اس روایت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لفظ کو استعمال فرمایا۔ یہ امت مسلمہ پر رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی وحی جیسی باقی قوموں میں بھیجی، وحی کے وہ الفاظ، وحی کا وہ پیغام محفوظ نہیں رہ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس امت کے پاس وحی بھیجی تو یہ خوشخبری بھی سنا دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک جس چیز کی حفاظت وہ سب سے بڑا محافظ کرے، اس کے محفوظ رہنے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کا ایک حصہ تو تلاوت کیا جاتا ہے جسے وحی متلو کہتے ہیں، یعنی قرآن حکیم، اور دوسرا حصہ جسے تلاوت نہیں کیا جاتا وہ بھی رب تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے، جس کے ثبوت میں سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ تو اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ تو جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، وہ سب کچھ خوش نصیب سعادت مند لوگوں نے محفوظ کر لیا، اور یہ اس امت کی بہت بڑی سعادت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی محفوظ نہیں
نبی کی پوری حیات محفوظ ہو گئی۔ الحمدللہ ہماری تاریخ میوزیمز کے تھرو ہم تک نہیں پہنچی۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں جن کے آثار مٹ گئے، ان کے آثار کا اندازہ لگایا گیا کھدائیوں سے، مٹی کی ٹھیکریوں سے، اور وہ سب جو مٹی کے تہوں کے نیچے دب گیا تھا، کہیں سکوں کی صورت میں، کہیں مختلف برتنوں کی صورت میں، الحمدللہ ہماری تاریخ زندہ تاریخ ہے۔ اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کی زندگی کے لیے رب تعالیٰ نے انتظام کیا۔ ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول، ضابطے، طریقے، جو لائف سٹائل ملا رب کی جانب سے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں بھی محفوظ کر دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کی احادیث کے توسط سے ہمارے لیے اس پر عمل کرنے کا راستہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ احسان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے طور پر جن لوگوں کا انتخاب ہوا، انہوں نے آپ کی احادیث کو سنا، رغبت کے ساتھ یاد رکھا، اور اسے پہنچانے کے لیے اپنی ساری قوتیں، صلاحیتیں صرف کر دیں۔ صدیوں کا سفر کر کے وہ سچا علم، وہ انسان کی زندگی کا علم، وہ انسانوں کی حیات کے لیے سب سے قیمتی علم ہمارے پاس آیا ہے، الحمدللہ۔ یہ ہماری تاریخ ہے، زندہ انسانوں نے جس کو آگے تک پہنچایا اور ہمارے لیے اس تاریخ سے فائدہ حاصل کرنا ممکن بنایا۔ پھر بات یہ کہ یہ ذخیرہ حدیث جو ہم تک پہنچا ہے، یہ ذخیرہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے عبارت ہے۔ خالق کائنات نے گواہی دی ہے، اور اس گواہی کے مطابق آپ نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ کیا، آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا گیا، جس پر آپ نے سکوت فرمایا، وہ سب کچھ آج ہمارے لیے محفوظ صورت میں موجود ہے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی، براہ راست سنی، وہ کیسے لوگ تھے جن کے کانوں نے حدیث کو سنا، جن کی برکت والی زبانوں نے حدیث کو بیان کیا۔ قرآن حکیم نے ان کے علم کی گواہی دی ہے، بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ روشن آیات ہیں، واضح دلائل ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو کیسے محفوظ رکھا؟ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اگر متحرک کیمرے بھی کام کرتے، اگر اس زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے رات دن مختلف ڈیوائسز جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، اگر یہ ساری ڈیوائسز بھی ہوتی تو شاید اتنے کامل طریقے سے آپ کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا جتنا ان مقدس نفوس نے، مقدس زندگیوں نے محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ پھر اب دیکھیے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس اعتبار سے کہ بندوں کے لیے یہ بہترین زاد راہ ہے۔ اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے سوچنا ہے، کیسے کلام کرنا ہے، کیسے ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ہماری خاندانی زندگی، ہماری معاشی سیاسی زندگی، زمین پر بین الاقوامی زندگی، زمین کا امن، سبھی کچھ تو ان تعلیمات سے وابستہ ہے، ان کی تعلیمات سے جن کو رب کائنات نے
خاتم الانبیاء قرار دیا، وہ جن کے لیے خوشخبری دی گئی کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ ان کی حیات ہمارے لیے نمونہ بنا دی گئی۔ خود رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہمارے لیے رب تعالیٰ کی پسند کو پانا ممکن ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہی رب کی پسندیدہ زندگی ہے۔ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو جو بھی اپنے رب سے محبت کرتا ہے، جو بھی رب کی محبت پانے کی تمنا رکھتا ہے، جس کو یقین ہے لوٹ کر رب کے پاس جانا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں اس زندگی کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے گی، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی ضروری ہے۔ آپ کی پیروی ناگزیر ہے، آپ کے لائف سٹائل کو، آپ کے طرز زندگی کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور یقیناً جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کے طرز زندگی کو اپنانے کا انکار کرتا ہے، یہ انکار عین نفاق ہے۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔